کہ ان کو ایک ایک کر کے ختم کرنے کی کوشش کرے اور اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کی کوشش کرے، ایسا آدمی ان کے لیے فیوریبل اس لیے نہیں ہوتا کہ ان ملکوں سے کچھ کام لینے ہوتے ہیں. جیسے پاکستان کی جو خاص طور پہ جو پاکستان کا رول پچھلے رشیا سے رہا ہے، رشیا جب بائی بولر ورڈ ہوا کرتا تھا تب سے رہا ہے. پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کو اس ریجن میں ان کے لوگوں کو ہائر کیا جاتا ہے، ان کے سروسز کو ہائر کیا جاتا ہے، ان کی لینڈ کو، اڈوں کو، ہر چیز کو ہائر کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو ہائر کر کے وہ اپنے مقاصد جو ہے وہ اس میں کامیاب ہوتے ہیں. ان کو اپنے بندے نہیں بھیجنے پڑتے تھے، ادروائز ان کو اپنا بیڑا لے کے جانا پڑے گا، وہاں پہ پورا سیٹ اپ بنانا پڑے گا. تو بہرحال یہ جو ماڈرن ڈیموکریسی ہے ہمارے ملکوں کے اندر، جس میں پاکستان بھی آتا ہے، وہ یہ ہے کہ الیکٹورل پروسیس کے تھرو کرایا جائے. اگر نہ آئے تو پھر پیرلل انہوں نے آرمیز کو پیرلل تیار کر کے ان کو ریڈ مارے، یا تو مارشل لا لگا یا پھر وہ ابھی جو دیکھا گیا ہے کہ وہ اس لیڈر کو نیچے اتارتے ہیں اوپر کیسز، اور کیسز بنانے کے بعد جو کام کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو جوڈیشری ہے ہماری، جو اس کے تھرو ہماری نہیں، میں آپ کو اگزامپل دوں گا کہ ایسا کئی ملکوں میں ہو چکا ہے آلریڈی. تو اس جوڈیشری سے اس بندے کو پھانسی لگوا دی جاتی ہے. ٹھیک ہے؟ وہ بندے کو پھانسی لگوا دی جاتی ہے. یہ پہلی اگزامپل ہے نائجیریا میں ایسے ہوا ہے. وہاں پہ ایک بندہ 2/3 میجورٹی سے بڑا پکا مسلمان آیا، انہوں نے اٹھا کے اس کو باہر مارا. جناب آپ کی جو جوڈیشری ہے، عدالتیں ہیں، انہوں نے اس کو پھانسی دی، انہوں نے لٹکا دیا. مصر میں مرسی کے ساتھ ایسے ہوا. مرسی بڑا پکا مسلمان آ گیا، قوم سے درد رکھنے والا، 2/3 میجورٹی کلین سویپ کر کے آ گیا. کیا ہوا؟ آرمی سے ریڈ کروایا، عدالتوں سے پھانسی دلوا دی. تیسری اٹیمپٹ ترکی میں کی گئی ہے اردگان کے خلاف. وہاں پہ کیونکہ ابھی یہ پوری طرح سے ماڈل امپلیمنٹ نہیں ہوا، وہاں پہ جو ریکوائرڈ نمبر آف فورسز کو آن بورڈ لینا ہوتا ہے. اچھا، یہ جو آن بورڈ لیتے ہیں وہ وہاں پہ یہ پہلے این جی اوز بھیجتے ہیں. این جی اوز بھیج کے ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے، جیسے علماء کرام جن کے اندر لوپ ہول ہو، ان کو ایمبیسیز میں بلایا جائے گا. ان کو کچھ دے دلا کے پلا کے دیکھا جائے گا کہ یہ ولنریبل ہے یا نہیں ہے. جیسے بہت سارے آپ اس طرح کے واقعات پاکستان میں سنتے رہتے ہیں. تو جہاں سے بھی آواز اٹھ سکتی ہے، وہ مسجدیں ہیں، وہ جناب کوئی بھی عبادت گاہیں ہیں کسی اور کی ہیں، یا مائنورٹیز کی ہیں، یا عوامی جیسے لیڈر جن کی جو انفلوئنشل ہوتے ہیں، وہ بڑے علماء کرام بھی ہو سکتے ہیں، وہ بڑے بڑے، یا وہ ویسے عام لوگ بھی ہوتے ہیں کہ بڑے انفلوئنشل لوگ ہوتے ہیں. ان لوگوں کو برائب کر دیا جاتا ہے. اور میڈیا ہے، خاص طور پہ میڈیا تو ویسے ہی جو یہودی لابی ہے، یہ تو پوری دنیا کے میڈیا کو کنٹرول کرنا چاہتی ہے، سیدھی سی بات ہے. تو میڈیا کو جہاں سے آواز اٹھ سکتی ہے. ابھی آپ دیکھیں یہ سارا کچھ ہو گیا. اب اگلا مرحلہ، ہماری قوم کہتی رہی جی عمران خان صاحب ہماری ریڈ لائن ہے، اگر ان کو کچھ ہو گیا تو ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. وہ ریڈ لائن کراس ہو گئی. وہ آہستہ کر کے دیکھ رہے ہیں، ابھی یہ فیصلہ کر کے دیکھا کہ کیا رد عمل آئے گا. یعنی عمران خان صاحب کو نا اہل قرار دے دو کہ وہ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے. کیا رد عمل آئے گا؟ رد عمل کوئی نہیں آئے گا. میں ابراڈ پہ بیٹھوں گا، باتیں کروں گا، نکل لوں گا. اچھا، اب اگلا فیصلہ جو آئے گا، جو آخری فیصلہ ہوگا، جو ریڈ لائن کراس ہوگی، وہ ان کو سزا ہو سکتی ہے. ابھی کل کچھ اینکر بیٹھے ہوئے تھے، میں سن رہا تھا ان کو سما ٹی وی کے اوپر. تو ایک اینکر کہتا ہے یار پھانسی کی سزا تو نہیں ہونی چاہیے خان صاحب کو. تو مطلب یہ ذہن قوم کا بنایا جا رہا ہے کہ پھانسی کی سزا ہو سکتی ہے. اچھا، اب قوم کیا کرے گی؟ قوم بیٹھ کے ستو پی کے، یا کیا کہتے ہیں پودینے دودھ میں ڈال کے پی لے گی؟ کیا کرے گی قوم؟ ایسے موقع پہ قوم سے بھی کچھ درکار ہوتا ہے نا. ایسا تھوڑی ہے کہ قوم بیٹھ کے دعائیں مانگے گی، بیٹھ کے کچھ کرے گی نہیں اور پھر کہے گی کہ اللہ جو ہے وہ ان کی بڑی
ان کو عذاب میں پھینکے گا. وہ تو اپنی جگہ پہ ہے. لیکن اللہ فرماتا ہے, سنیں اب آپ نے آج تلاوت بھی کی, اب تھوڑی سی تلاوت اور کرنی پڑے گی مجھے. 3 ایٹریبیوٹ ہیں, 3 ایٹریبیوٹ جس قوم میں یہ نہیں ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں کو اجیرن بنا دیتا ہے, لیڈروں کو نہیں, قوم کی. نمبر 1, وَأَمَّا مَنْ آتَى, جس نے بھی اللہ کے راستے میں دیا, خرچ کیا, جان مال وقت جو آپ کے پاس ہے, وَاتَّقَى, اور پھر تقوی اختیار کیا, وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى, اور سچائی کے ساتھ ڈٹ کے کھڑا ہو گیا سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح سے ظالم کے اگینسٹ کھڑے ہو گئے اور سینے میں گولی کھائی. میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں, نہیں کھائیں گے تو آپ بھی جہنم میں جائیں گے. اللہ کہتا ہے فَسَنُيَسِّرُهُ يُسْرًا, ہم تمہاری زندگی کو اجیرن بنا دیں گے اور تمہارے لیے جہنم کے راستے کو, یہ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى, اگر یہ 3 ایٹریبیوٹ آ جائے, پہلا کیا ہے, اللہ کے راستے میں خرچ کرنا, تقوی اختیار کرنا اور سچائی کا ساتھ دینا. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى, ہم تمہاری زندگی کو آسان کر دیں گے, جنت کے راستے کو ہموار کر دیں گے. لیکن اگر تم نے یہ نہ کیا اور اس کے برعکس 3 اور چیزیں کی, وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ, تم نے کنجوسی کی, وَاسْتَغْنَى, اور پھر بے پرواہی سے کام لیا, وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى, اور سچائی کو جھٹلا دیا, فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى, ہم تمہاری زندگی کو اجیرن کر دیں گے. یہ قوم سے بات ہو رہی ہے, بندے سے بات نہیں ہو رہی. بندے سے بھی ہو رہی ہے, قوم سے بھی ہو رہی ہے, خاندان سے بھی ہو رہی ہے. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى, اجیرن کر دیں گے تمہاری زندگی. تھوڑا چڑھ جائے, ابھی فون آ رہا ہے میری بیٹی کا, کیونکہ میں اس کو پک کرنے جا رہا ہوں. آپ کو آواز آئی میری, آ رہی ہے دوبارہ, رابطہ بحال ہو گیا. 1 منٹ کر دوں کہ آئی ایم آن مائی وے. اچھا ایک چیز ہے, جو نااہلی والے فیصلے تھے نواز شریف کے, اس میں 2 ابو حمدان صاحب 1 منٹ ٹھہرے ذرا, اب میں آ گیا ہوں واپس. جی تو اوکے سر, اوکے. میں بیٹھا رہوں گا ادھر, قوم بیٹھی رہے گی, نہیں بیٹھی رہے گی تو کیا ہوگا, اسرا ہو جائے گا, اسرا اجیرن ہو جائے گی ان کی لائف. دنیا میں کہہ رہا ہوں میں, آخرت میں تو ہوگی, وہ تو چھوڑے آپ, اس کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا. میں نے لوگوں کو, پھر تو اللہ یہ دین بھی گھر میں نہیں بیٹھے, کتنے غزوات, کتنے چھوٹے مارکے. یہ غزوہ بدر سے پہلے 14 چھوٹے مارکے ہیں بھائی. سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح سے اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے, ظالم کے خلاف کھڑا ہونا ہے. یہ میری بھی ڈیوٹی ہے, آپ کی بھی. جیسے خان صاحب کھڑے ہوئے ہیں, کہتے نہیں ماننا میں نے, جو مرضی کر لو, یو کینٹ برائب می, یو کین ناٹ بائی می. قوم اگر نہیں کرے گی تو قوم کے اوپر عذاب آئے گا, سیدھی سی بات ہے. تو عذاب سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ رادر دین کہ ہم اپنے اوپر عذاب لیں, ان کے اوپر عذاب لے کے آئے نا. یہ تو تھوڑے سے لوگ ہیں, زیادہ سے زیادہ 1000 بندے ہوں گے جو یہ بڑی بڑی سیٹوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, جو بکے ہوئے ہیں. ان لوگوں کو پوچھو نا جا کے کہ یہ کیا بکواس ہو رہی ہے. واحد ملک ہے یہ ایسا گندا جس میں میجورٹی کو اپنی بقا کی جنگ لڑنی پڑ رہی ہے. دنیا میں تو اقلیتیں پریشان ہوتی ہیں, یہاں اکثریت پریشان ہے. یہ کچھ تھوڑے سے مٹھی بھر لوگ ہیں, انہوں نے پوری قوم کو یرغمال بنا لیا ہے اور ہمارے سب سے محبوب لیڈر کو اندر کر دیا ہے, اور ہماری ریڈ لائنیں کراس ہو گئی ہیں اور ہم بیٹھے ہوئے یہاں تقریریں کر رہے ہیں. بہت اچھا ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا تقریریں چھوڑ دی جائیں, پہلے تو تقریر ہی ہوگی تو پھر ہی بات بنے گی نا. لیکن میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں, اتنا نہیں ریکوائرڈ ہے. یہ فیصلہ جو آیا یہ اگلا پھانسی کا فیصلہ ہے, آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. چھوٹے چھوٹے فیصلے کر کے قوم کو چیک کیا جاتا ہے, تھکایا جاتا ہے, ان کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے, یہاں کیا کریں گے, یہاں کیا کریں گے, یہاں کیا کریں گے. یہ کچھ بھی نہیں کر رہے. 16,000 بندے تھے, انہوں نے اٹھا کے اندر پھینک دیے جو ساری جگہوں کے لیڈر تھے. باقی لوگوں کو انہوں نے ڈنڈے مار مار کے کسی دوسری پارٹیوں میں بھیج دیا ہے. خان صاحب کو پلان اوپر سے آیا ہوا ہے کہ بندے کو فارغ کرو جی, یا تو اس کو کہیں پہ لاؤ یا اس کو پھانسی چڑھاؤ. میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں, یہ فیصلہ آئے گا.
اور میں اور آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. یہ نااہلی کا فیصلہ نہیں ہے, یہ خان صاحب کی پھانسی کا ہی فیصلہ ہے. اس کو ایسے کنسیڈر کرو, ورنہ میں نے اور آپ نے کچھ نہیں کیا. یہ باتیں کرنا تو کوئی بھی کر سکتا ہے, باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں, اس سے زیادہ ریکوائرڈ ہے قوم کو سمجھائیں. کہ قوم باہر نکلے بھائی, ورنہ بجلی کا بل, اس کے بعد ڈالر پتہ نہیں کہاں جانے والا ہے. یہ ان کی زندگی اجرن ہونے والی ہے. میں بھی اس میں شامل ہوں, میرے گھر والے بھی وہیں رہتے ہیں, میرے سارے بہن بھائی ادھر ہی ہیں. میں اکیلے ہی کینیڈا میں رہتا ہوں. مجھے بھی ڈر لگا رہتا ہے کہ کسی دن کسی کو میرے گھر والوں کو نہ اٹھا کر لے جائے. لیکن یار وہ لینے کو لے جائے, اب کیا کیا جائے. مجھے لینے تو ٹھیک ہے, میں کہوں گا میری آ گئی ہے بھیا, میں کیا کر سکتا ہوں. میرا اتنا ہی کام تھا جو میں نے کر دیا. لیکن ڈرنا تو نہیں ہے نا. یہ کیا بات ہے کہ میں ڈر کے بیٹھ جاؤں. یہ کیا بات ہے کہ میں حق بات ہی نہ کروں, میں حق بات کا ساتھ ہی نہ دوں. ٹھیک ہے, اگر ایسے آئے گی تو ایسے لکھی بھی ہے. تو اس لیے میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں, یہ جو فیصلہ ہے نا, یہ فیصلہ پھانسی کا ہی فیصلہ ہے. میں اور آپ اس وقت بھی کچھ نہیں کر سکیں گے. اگر آج ہم باہر نہیں نکل رہے کہ ہمارے محبوب لیڈر کو ڈسکوالیفائی کر دیا اور الیکشن نہیں لڑنے دیا جا رہا, اس کا مطلب کیا ہے؟ دے آر ریڈی کہ ان کو اس سے بڑی سزا دی جائے. اور یہی امریکہ, یہی وہ قوتیں چاہتی ہیں جنہوں نے یہ کہا تھا کہ خان صاحب کو نیچے اتاریں. وہ ایک ملک بھی ہو سکتا ہے, وہ ملٹیپل بھی ہو سکتا ہے, وہ طاغوتی طاقتیں بھی ہو سکتی ہیں. یہ ایجنٹ ہیں ان طاقتوں کے, یہ ان قوتوں کے جو نیو ورلڈ آرڈر امپلیمنٹ پاکستان میں کرنا چاہتی ہیں. یہ ان کے ایجنٹ ہیں یہ سارے. یہ جو نواز شریف صاحب کو لے کر لوگ پھر رہے ہیں اتنی لمبی لمبی داڑھیوں والے. آج میں ایک بندے کی تقریر سن رہا تھا, میرے محبوب لیڈر آپ تشریف لے آئے ہیں. آپ کو تو میں کالی داڑھی چھوڑ کے گیا تھا, آپ کی تو وائٹ داڑھی ہو گئی ہے. میرا دل کر رہا ہے اس کے منہ پہ تھپڑ ماروں کہ اس کو ابھی کالی یہ کر کے جا کے $10 خرچ کر کے یہ کالی کر سکتا ہے. یہ جان بوجھ کے کرتا ہے. جی مجھے بہت رولا ہے, انہوں نے بہت رولا ہے, میری داڑھی سفید ہو گئی. تو کہنے کا مقصد ہے یہ بکے ہوئے لوگ ہیں. اب آپ نے ان کو پکڑنا نہیں ہے تو کیا ہوگا پھر؟ لیڈر تو آیا ہے, اللہ نے آپ کو ریسکیو کرانے کے لیے ایک بندہ بھیجا تھا, آپ نے اس کی ہیلپ ہی نہیں کی ہے. اب اگر آپ نے ہیلپ نہیں کی ہے تو کیا ہوگا پھر تو عذاب ہی آئے گا نا. تو آپ حضرات اس کو, میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ بیسیکلی پھانسی کی سزا ہے. دیکھو سیاسی پھانسی تو دے دی نا انہوں نے, سیاسی پھانسی تو دے دی ہے. میں اب تو جسمانی پھانسی کا انتظار کر رہے ہیں آپ. اس لیے لوگوں کو کہیں کہ باہر نکلو بھائی. کچھ لوگوں کی جان درکار ہے, کچھ لوگوں کو قربانی دینی ہے, ایسے کچھ نہیں ہونے والا. بہت شکریہ آپ حضرات کا. میں ذرا تھوڑا آج غصے میں آ گیا ہوں کیونکہ یہ سیاسی موت تو کر دی نا. میں اور آپ بیٹھ کے جائے یہاں تبصرے کرتے رہے. کیا ہوا پاکستان میں کوئی بندہ باہر نکلا ہے؟ دیکھو نا, خان صاحب کی سیاسی موت ہوگی, ابھی یہی بولیں گے آپ کو ہم پھانسی دے رہے ہیں, کیا لوگ باہر نکلیں گے؟ مجھے تو نہیں لگتا لوگ نکلیں گے. جنہوں نے لوگ نکالنے تھے وہ تو اندر ہے, 16-17 ہزار بندے اندر ہیں, ساری لیڈرشپ اندر کر دی آپ نے. چلو جی ٹھیک ہے. اب جو تو اس لیے یہ سیاسی موت ہوئی ہے. اس کے بعد میں آپ کو اپنی پریڈکشن دے رہا ہوں. دیکھو میں ہوں ایڈوانس اینالیٹکس کا بندہ, ٹھیک ہے, ڈیٹا سے انفارمیشن سے اینالیٹکس, یہ میرا کام ہے. میں پریڈکٹیو اینالیٹکس بناتا ہوں پائتھون کے اندر, ڈیٹا سائنس کے اندر. میں آپ کو پریڈکٹ کر رہا ہوں خان صاحب کو یہ پھانسی کی سزا دیں گے, اور آپ اور میں کچھ نہیں کر سکیں گے اگر ہم آپ نہ کھڑے ہوئے. یہ جو ہوا اس کے اگینسٹ, یہ ٹیسٹ ہے میرا اور آپ کا. بس اس کو نوٹ کر کے کہیں رکھ لیں آپ. کیونکہ اب آپ, میں سن رہا ہوں, آپ بولیں. ہم لوگ کہہ رہے تھے نمبر 1 ریڈ لائن ہے, اور پھر -عمران -1 فارمولا ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اور وہ آپ کی بات صحیح ہے, ٹیکنیکلی ہم نے نوک آؤٹ کر لیا. اور -عمران پولیٹیکل بی ایف ٹی آپ کی آواز نہیں آ رہی. بی ایف ٹی. السلام علیکم. جی یاک نعبد و یاک نستعین. جی میرا پوائنٹ آف ویو بس جو ہے, کہتے ہیں نا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہو. تو میں سمجھتی ہوں کہ جہاں تک خان صاحب کی سیاست کا تعلق ہے نا, تو خان صاحب امر ہو چکے ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جہاں تک میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستانی قوم کا جہاں تک تعلق ہے, کوئی شک نہیں کہ سب سے زیادہ جو چیریٹیز کرتی ہیں وہ پاکستانی قوم کرتی ہیں. اور یہ بات خان صاحب بھی بتا چکے ہیں. جتنی پوری دنیا میں جتنی چیریٹیز ہوتی ہیں, جو کچھ ہوتا ہے, پاکستانی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں.
اور جب خان صاحب نے جب بھی بات کی تو پاکستانی قوم نے ہمیشہ لبیک کہا. تو اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار، یہ قربانی دیکھنا. اور جہاں تک کہ یہ بات ہے کہ جب خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہونے کی بات ہے تو ہم سب جانتے ہیں 9 مئی میں کتنی شہادتیں ہوئی ہیں، خان صاحب کتنے پریشان تھے. تو وہ اپنے بارے میں پریشان نہیں ہوتے، وہ اس بارے میں پریشان نہیں ہیں کہ انہیں کہاں رکھا گیا ہے، کیا کیا گیا. وہ اس بارے میں پریشان ہوتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کے لوگوں پہ تشدد کیا جاتا ہے، جو خواتین کو اندر رکھا جاتا ہے. تو لوگوں نے کھڑے ہو کر سینے پہ گولیاں بھی کھائیں، شہادتیں بھی جو چوم کر گلے سے لگایا، سب کچھ ہوا. تو اب جو اسٹریٹجی خان صاحب نے دی تھی، خان صاحب نے کہا ہے کہ آپ لوگوں نے ہر حال میں پرامن رہنا ہے. وہ چاہتے ہی نہیں کہ کسی پہ آنچ تک آئے. وہ اتنے زیادہ پریشان تھے 9 مئی کے واقعات کے بعد، جو انہوں نے ظلم و ستم کے پہاڑ انہوں نے توڑے ہیں. تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ پرامن جد و جہد کریں، الیکشنز کی طرف جائیں، الیکشنز کے لیے آپ ٹرائی کریں. اور وہی بات ہے کہ اس میں گھبرانا نہیں ہے، بالکل بھی گھبرانا نہیں ہے. مایوسی جو ہے، مایوسی بالکل بھی اختیار نہیں کرنی. مایوسی تو گناہ ہے نا. مایوس ہو گئے تو پھر دیکھیں نا کہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. کوئی چاہ کر بھی کسی کو موت دے ہی نہیں سکتا. جہاں تک بات یہ ہے کہ اسٹریٹجی کی، تو ان کی کیا مجال ہے کہ اللہ کی رضا کے بغیر کسی کو موت دے دیں. یہ ہوتے ہی کون ہے موت دینے والے؟ تو جو ہے کہ بالکل بھی اس میں ہمیں پریشان نہیں ہونا. تو بے شک پاکستان کا سسٹم ہائی جیک ہوا ہے. جہاں وہ ویڈیوز کی بات کر رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، بڑے بڑے آپ کو پتہ ہے کہ آئی ٹی کے بڑے بڑے اسپیشلسٹ ہیں. یہ تو انہوں نے سوچا ہی نہیں، کسی کو بھی ذرا سا بھی ان کے دماغ میں آ گیا نا، ہمارے جو پاکستانی ٹائیگرز ہیں، تو یہ جو ویڈیوز جن کی بنا پر پورا سسٹم ہائی جیک ہے، تو ویڈیوز کہیں سے ڈیلیٹ بھی ہو جائیں گی. میں آپ کو بتاؤں بہت بڑا نیکی کا کام ہوگا جس دن یہ ویڈیوز ڈیلیٹ ہوں گی جس نے پورے سسٹم کو ہائی جیک کیا ہوا ہے. تو یہ کہ ہمیں پر امید رہنا ہے، ہمیں گھبرانا نہیں ہے. مشکل وقت قوموں پر آتے ہیں، اور جو آزاد قومیں ہوتی ہیں نا، آزاد قومیں کبھی بھی اپنے محسنوں کے احسانوں کو فراموش نہیں کرتی. جنہوں نے ان پہ احسان کیے ہوئے ہوتے ہیں نا، جو آزاد قومیں ہوتی ہیں، جو خود مختار قومیں ہوتی ہیں، وہ احسان فراموش نہیں ہوتی. خان صاحب نے جتنے احسان پاکستانی قوم پر کر دیے ہیں، وہ چاہ کر بھی ان کا بدلہ نہیں دے سکتے. لیکن یہ کہ پوری قوم خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے، اس میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں. اس طرح کی کوئی بات جیسے یہ بات کرتے ہیں، اللہ نہ کرے نہ کرے نہ کرے میرے منہ میں خاک، کوئی ایسا قلم ہی اللہ کرے، کوئی ایسا قلم ہی اس پاکستان میں نہ آئے جس سے وہ اس پروانے پہ دستخط کر سکے. آمین ثم آمین. تو یہ موت دینے والے ہوتے ہی نہیں ہیں. تو خدا نہ خواستہ کوئی ایسا انہوں نے سوچا بھی تو مشرق سے مغرب تک وہ آگ لگے گی جسے کوئی بجھا نہیں سکے گا. اور میں آپ کو یہ لکھ کر دیتی ہوں، اگر انہوں نے سوچا بھی، کرنا تو دور کی بات ہے، اگر انہوں نے ایسے کسی بھی اقدام کے بارے میں سوچا بھی تو یہ اپنے آپ کو نقصان میں ڈالیں گے. انہیں چاہیے کہ یہ خود ان کی حفاظت کریں. خان کے دشمنوں کو چاہیے کہ خان کی لمبی عمر کی دعائیں مانگیں. خان کے دشمنوں کو چاہیے کہ ان کی حفاظت کا خود بندوبست کریں. یہ ان کی اپنی جانوں کے لیے بھی بہت اچھا ہے. تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ. میں تھوڑا سا اس میں ایڈ کروں گا. میں نے 3 ایٹریبیوٹ بتائے ہیں. دیکھیں جہاں پہ لیک کرتی ہے نا ہماری قوم، مانو سسٹر آپ نے بہت اچھی بات کی ہے، ہماری قوم چیریٹی میں سب سے آگے ہے. خان صاحب نے بھی کہا ہے. ابھی میں لیڈ کرتا ہوں یہاں پہ نمل کی فنڈ ریزنگ. ابھی ہم نے $1.1 ملین اکٹھا کیا ہے ٹورانٹو میں، کینیڈا میں. پورے 6 پروگرام ہوئے تھے ہمارے، اور پچھلے سال ہم نے 4,50,000 کیا تھا. اس سال ڈبل ہوا ہے. میں اس سے بالکل ایگری کرتا ہوں. لیکن 3 ایٹریبیوٹ ہیں. 3 ایٹریبیوٹ کے اندر اینڈ ہے. اینڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ all 3 ایٹریبیوٹ نیڈ ٹو بی ٹرو. ایک بھی کام نہیں ہونا چاہیے. یہ کمپیوٹر پروگرامنگ ایسے ہوتی ہے. دیکھیں ان میں 2 اینڈ ہیں اور 3 یہ آپرینٹس ہیں. ٹھیک ہے، آپریٹر 2 ہیں اس میں. پہلا ہے فَأَمَّا مَنْ آتَى، جس نے اللہ کے راستے میں دیا. دینے کے دفعہ میں مال کا ذکر نہیں ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ جان، مال، وقت، ایفرٹ جو بھی آپ لگا سکتے ہیں. پھر دوسری بات ہے تقویٰ بھی اختیار کیا ہے. کئی لوگ ہوتے ہیں جو خرچہ تو کرتے ہیں لیکن 2 نمبریاں بھی کرتے ہیں. اللہ کہتا ہے نو. اگر تم یسرا چاہتے ہو، آسانی کا راستہ چاہتے ہو
اور اپنے جنت کے راستے کو ہموار کرنا چاہتے ہو، پھر 3 چیزوں کو بیک وقت پورا کرو، بیک وقت خرچہ کرو، تقوی اختیار کرو، اور سچائی کا ساتھ وصدق بالحسنی۔ یہاں پہ ایک مولانا صاحب آئے تھے، کسی نے سوال کیا، فجر کے وقت ان سے میٹنگ تھی، کہتے ہیں تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو۔ کہتے ہیں یہ پاکستان قوم پہ یہ جو حالات ہیں اس وقت، اس کی وجہ کیا ہے؟ مطلب ہماری فائنینشیل سسٹم، ہم پوری طرح سے ڈیٹ ٹریپ کے اندر ہیں، ایکسپورٹ ختم ہو رہی ہیں، 6-7 بلین ڈالر وہ بھی لوگوں کا پڑا ہوا ہے ہمارے پاس، انہوں نے ریسکیو کرایا ہوا ہے۔ تو اس نے کہا یہ تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو۔ میں نے کہا حضرت تقوی اس میں سے ایک ایٹریبیوٹ ہے، 3 ایٹریبیوٹ ہیں، تقوی میں سارا کچھ نہیں آتا۔ پہلا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، تو اس کا جب قرآن خود ان کو تین ڈفرنٹ ایٹریبیوٹ کے طور پہ بیان کر رہا ہے، تو میں کون ہوتا ہوں میں سب کو تقوی کے اندر ہی ڈال دوں؟ نہیں، قرآن کہتا ہے فَأَمَّا مَنْ، آپ سورہ اللیل کھول لیں، 92 سورہ ہے، ابھی کھولیں آپ سارے لوگ، پھر اس کو پڑھیں، اس کے بیچ میں اینڈ ہے۔ اینڈ جب کہیں آتا ہے نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے مسٹ کمپلیٹ۔ 3 کنڈیشن کسی بھی قوم کے اندر پر یک وقت پائی جانی چاہیے، ایک میں بھی کمی ہوگی تو آپ کا راستے کی اتنا ہموار نہیں ہوگا، تھوڑا بمپی رہے گا، ہو سکتا 50% تینوں ہی کمپلیٹ ہو رہے ہوں۔ تو یسرا اس کو جنت کا راستہ کہتے ہیں، آسانی کا راستہ کہتے ہیں، اس کے لیے سچائی کا ساتھ دینا پڑتا ہے۔ دیکھیں اب عمران خان صاحب اندر ہیں، آج ان کے خلاف ایک آ گیا، آج قوم کھڑی نہ ہو، قوم ساری بولے چھوڑو یار اب پی ٹی آئی کو کیا ووٹ دینا، جیتنا تو اس نے نواز شریف نے، جس طرح کہ ہمارے قوم کا مزاج ہے، ہماری قوم کا مزاج ہے یہ، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں کہ ہوا چلتی ہے نا پھر وہ سب اسی کو ڈال دیتے ہیں ووٹ۔ یہاں ڈیسائیسو مومنٹ آ گیا ہے، اگر خان صاحب فرض کرو ایسے بھی ہیں، وہ جس کو بھی کھڑا کر دینا، لوگوں کو سمجھنا چاہیے یہ خان صاحب ہی کھڑے ہیں ہمارے لیے، اور ووٹ کے ساتھ ثابت کریں کہ وہ صدقہ بالحسنہ کر رہے ہیں، کرنا پڑے گا ان کو۔ اگر وہ نہیں کرتے ہیں تو پھر قوم جو ہے نا وہ بری طرح سے عذاب میں مبتلا ہو جائے گی۔ دیکھیں یہ جو اسرا ہے نا، یہ عذاب کی شکل ہے۔ اللہ کہتا ہے اس بندے کا جہنم کا راستہ، قوم کا جہنم کا راستہ، اور اس کی زندگی کو دیکھو سختی۔ آپ بتائیں نا مجھے، ابھی آئی ایم ایف کا اگلا پیکج آئے گا، بجلی کے بل نیچے جائیں گے یا اوپر جائیں گے؟ کوئی بندہ سوال کا جواب دے دے۔ اگلے آئی ایم ایف کے پیکج میں جب آپ ڈیٹ ٹریپ کے اندر ہیں اور آپ کو ڈیٹ اتارنے، میں اسٹیٹ بینک کا جوائنٹ ڈائریکٹر رہا ہوں، جب آپ کو ایک ڈیٹ اتارنے کے لیے ادھار پکڑنا پڑے تو اس کا مطلب وہ بھی تو ڈیٹ ہی چڑھ جائے گا نا۔ تو اس کو کہتے ہیں ہم ڈیٹ ٹریپ کے اندر، ہم اس سے باہر نہیں نکل سکتے۔ خان صاحب نے اس کو ڈیٹ ٹریپ کے نام سے بولا تھا، اس سے باہر نکلنے کے لیے ایکسپورٹ بنانی پڑے گی، ٹیکس کلیکشن بنانی پڑے گی۔ خان صاحب نے ریکارڈ دونوں میں چینج تھے، اور صرف 3، میں آپ کو بتاؤں خان صاحب کے دور کے ختم ہونے سے پہلے صرف ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ ہماری اتنی ہو جاتی جتنی پاکستان کی ٹوٹل ایکسپورٹ تھی، یعنی تمام کموڈیٹیز کے اندر صرف ٹیکسٹائل سے ہم اتنے پیسے بنا رہے ہوتے، لیکن انہوں نے خان صاحب کو رہنے نہیں دیا، خان صاحب کو رہنے نہیں دیا۔ اچھا اب یہ جو اسرا ہے، یہ جو تنگی کا راستہ ہے، یہ جہنم کا راستہ ہے، یہ اللہ ان لوگوں کا بنائے گا جو کذب بالاسرا کریں گے۔ پوری قوم کے اوپر عذاب آئے گا اگر 10 12 20 لوگ ہدایت پہ ہیں بھی ہیں، مگر من حیث سارے فراڈی ہیں، یہ دیکھو نا اب تو کیا ہوگا، پھر عذاب آئے گا، اس میں اچھے لوگ بھی رگڑے جائیں گے۔ حضور نے اس کے اوپر حدیث موجود ہے، بڑی مستند حدیث ہے کہ بیچ میں اچھے لوگ بھی رگڑے جاتے ہیں۔ میں ابھی حدیث کا ریفرنس نہیں دے رہا آپ کو، وہ لمبی ہو جائے گی بات، آپ لوگ بھی اس پہ بات کریں۔ ابھی ہم نے گفتگو اچھی طرف گئی ہے تو ہماری ویورشپ بھی بڑھ رہی ہے، لوگ سن رہے ہیں کہ یار یہ بالکل ٹھیک بات ہو رہی ہے۔ تو آپ لوگوں کو یہ میسج دیں یار حق کا ساتھ دیں، کھڑے ہوں جس کیپیسٹی میں کھڑے ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں میں بھی آتا ہوں اس براڈ پہ، مانو سسٹر بھی، آپ بھی آتی ہیں، باقی حضرات بھی آتے ہیں، ہم آ کے گھنٹوں یہ گفتگو کرتے ہیں۔ میں تو پریکٹیکلی بھی، میں نے آپ کو کہا نا کہ ہم نے پچھلے سال 4,50,000، اس سال ہم نے 1,68,000 ڈالر، یعنی ڈبل سے بھی زیادہ لوگوں نے ہمیں پیسے دیے ہیں کہ غریبوں کے بچوں کو پڑھاؤ۔ نمل کیا ہے؟
نمل انتہائی غریب آدمی کا بچہ ہوتا ہے اور وہ انٹیلیجنٹ ہوتا ہے، اس کو پکڑ کے نمل پالش کر دیتی ہے، اور ابھی پی ایچ ڈی یہاں پہ سسکیچوئن میں ایک لڑکا پی ایچ ڈی بھی اس کی مکمل ہو گئی ہے یہاں پہ ماشاءاللہ۔ تو یہ دیکھیں نا آپ، یہ تو سب کچھ ہے اپنی جگہ پہ۔ خان صاحب نے تو قوم کو کھڑا کرنے کے لیے تعلیم کا جو منصوبہ ہے نمل کے نام سے، از ون آف دی گریٹسٹ پروجیکٹ، کہ پاکستان میں بیٹھے ہوئے آپ کو بریڈفورڈ کی یونیورسٹی کی ڈگری مل رہی ہے، اور آخری سال میں بچہ باہر جا کے پڑھ رہا ہے، بریڈفورڈ جا کے پڑھ رہا ہے، اور اس کو فنڈ کون کر رہے ہیں؟ اوورسیز۔ صرف کینیڈا سے 200 بچے ہم نے اسپانسر کر دیے، کینیڈا سے اس سال۔ پچھلے سال ہم نے 100 بچے کے $4,500 میں ایک بچے کی 1 سال کی سٹڈی پوری ہوتی ہے۔ کافی ایکسپینسیو ہے نو ڈاؤٹ، لیکن دیکھو نا $4,500 کتنے پاکستانی روپیز بن گئے جی؟ یہ کوئی 10-12 لاکھ روپے بن گئے نا 1 سال کے، مطلب کوئی 50-60 لاکھ روپے کی سٹڈی ہے اس کی، جو ٹوٹل فنڈ کرتا ہے ہمارے اوورسیز پیسے بھیجتے ہیں ان کے۔ اس کیا سوچ ہے، اور نکلتے ہی وہ اس کی جو کوالٹی ہوتی ہے اس اسٹوڈنٹ کی، وہ پاکستان میں کسی بھی ادارے سے سب سے ٹاپ پہ ہوتی ہے، وہ لمز شمز یہ سب کو کراس کر دیتا ہے۔ ڈیٹا سائنس کے اندر اس کی گریجویشن ہوتی ہے، اس کی MBA ہوتا ہے جی، کمپیوٹر سائنس میں وہ کرتا ہے۔ کتنی ٹاپ کی فیکلٹی پکڑی ہیں جو ہائی ڈیمانڈ ہے ان دی ورلڈ، ہائی ڈیمانڈ ان ورلڈ۔ دیکھو دنیا میں سب سے زیادہ جو ڈیفیسٹ ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ڈیٹا سائنس کا ہے، لوگ ہی نہیں مل رہے ہیں، اور وہاں پہ دونوں ڈگریاں ہو رہی ہیں بیٹھ کے۔ تو یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن اتنا کافی نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے اتنا کافی نہیں ہے، سچائی کا ساتھ بھی دو۔ اچھا کتنا ساتھ دو؟ ایک دفعہ جان نکل جائے بندے کی، کتنا ساتھ دو؟ دیکھو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، کتنا خرچ کرو بتاؤ؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ اللہ کہتا ہے ایسی چیز خرچ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ اچھی لگتی ہے، یہ نہیں پھٹے پرانے کپڑے، پرانے جوتے جی چیریٹی میں دے دو۔ 4تھا سپارہ یہیں سے شروع ہوتا ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ تم ہرگز نیکی حاصل نہیں کر سکتے۔ دیکھیں یہ جو قرآن مجید ہے، اس کو تھوڑا سا آپ کو قرآن مجید کا انداز بھی سمجھاتا ہوں۔ قرآن مجید میں نفی مختلف طرح سے ہوتی ہے، لا سے بھی ہوتی ہے، جیسے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ، یہ لا کی بھی ایک تلوار ہے۔ پھر ماں بھی ایک تلوار ہے، وما محمد الا رسول، محمد اللہ کے رسول ہے۔ ٹھیک ہے، اگر لفظی ترجمہ کروں گا محمد نہیں ہے مگر اللہ کے رسول، ماں سے بھی نہیں کی اللہ نے، پھر لن سے بھی مما تحبون، پھر لیسے سے بھی کی ہے۔ یہ جو لن ہے نا، لن جب لن سے نفی ہوتی ہے کسی چیز کی، وہ ہے ہرگز تمہیں نیکی حاصل نہیں ہوگی جب تک تم اللہ کے راستے میں وہ خرچ نہیں کرو گے جو تمہیں سب سے زیادہ عزیز ہے۔ اچھا آپ مجھے بتائیں، جب خرچے کے معاملے میں یہ بات ہے، تو پھر حق کا ساتھ دینے کے معاملے میں 3 طرح سے حق کا ساتھ دیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 بول کے، پھر ایفرٹ کر کے، تیسرا جان کی بھی بازی لگا کے۔ ٹھیک ہے، یہ 3 طرح کی ہائیسٹ لیول اس کا یہ ہے۔ جب پیسوں میں اللہ کہہ رہا ہے کہ بہترین چیز دو گے تو قبول ہوگی، تو پھر سب سے محبوب انسان کو ایفرٹ کے لحاظ سے، حق کا ساتھ دینے کے لحاظ سے کیا ہوتا ہے کہ پھر آپ جہاں بھی جانا ہو، اللہ جہاں لے جائے، یعنی جان بھی جائے تو یقاتلون فی سبیلہ۔ یہاں تو لفظ دیکھو، قرآن مجید اکثر جو الفاظ استعمال کرتا ہے وہ جہاد نہیں ہے، یہاں تو قتال کا لفظ ہے۔ قتال کا مطلب ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کی جان چلی جائے، اس کوشش کے اندر ہو سکتا ہے آپ سے کسی کی جان چلی جائے۔ دونوں صورتوں میں اللہ کے راستے میں آپ کو آگے بڑھنا ہے۔ اور یہاں پہ اس وقت یہ حق اور باطل کی جنگ ہو رہی ہے، یہ جو خان صاحب کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ادھر اگر کسی کی جان جاتی ہے یہ 100% شہادت ہوگی انشاءاللہ۔ تو اس لیے تینوں ایٹریبیوٹس کو بیک وقت ہم لوگوں کو سب کو جب تک نہیں آئیں گے، کوئی چینج نہیں آ سکتی کسی قوم کے اندر، اس کی حالت بدلے گا۔ ایسی قوم کی حالت اللہ نہیں بدلتا ہے جو خود اپنی حالت بدلنے کی تدبیر کرتے ہیں، نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، زبردست
زبردست. ابھی آتے ہیں عمر مہر. جی وعلیکم السلام. جی السلام اچھا علیکم. جی مانو سسٹر ایک چھوٹی سی بات کر لیتا ہوں آپ کے آرٹیکل کے بارے میں. اگر جی علی بھائی پلیز. نے کوشچن سنا علی بھائی آنسر کر سکتے ہیں. جی پلیز پلیز. میرے خیال میں اچھا علی بھائی آپ کے پاس آنسر ہے کہ میں دے دوں؟ دیکھیں میں بھی لکھتا رہا ہوں اخبار میں. یہاں آپ جہاں بھی رہتی ہیں وہاں کے کچھ لوکل اخبار ہوں گے، آپ وہاں پہ اس کو شائع کریں، ٹھیک ہے؟ پھر اس کو ویزیبل کریں، لوگ اس کو آگے بڑھائیں، اس مضمون کو آگے بڑھائیں، اور پھر اس کے بعد آپ کی اس کی کیا ویورشپ آتی ہے، لوگ اس کو آپ کی پذیرائی. خان صاحب کی تو بات اور ہے، ٹھیک ہے؟ میں بھی اگر لکھتا ہوں تو میرا ایونٹ میں ٹی وی پروگرام بھی کرتا ہوں تو اس کو کوئی بہت ویورشپ نہیں آتی، آئی ایم سوری ٹو سے، ٹھیک ہے؟ تو ہم لوگوں کی باتوں کو کون سنتا ہے؟ میں صحیح بات، خان صاحب آئے تو بھی ملینز لوگ اس کو واچ کر لیں گے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لکھنا چھوڑ دینا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے مسلس کو چیک کریں، لوکل اخبار میں دیکھیں، ٹھیک ہے؟ لوکل. انٹرنیشنل لیول پہ اس کو ابھی پذیرائی نہیں ملے گی جب تک آپ ایک نون رائٹر نہ ہو جائیں یا آپ کوئی ایسی پرسنالٹی بن جائیں. ہمارے بہت اچھے دوست ہیں یہاں پہ، خان صاحب وہ بھی خان صاحب ہی ہیں، حفیظ خان، وہ لکھتے ہیں، بہت اچھے رائٹر ہیں وہ الیکٹرانک میڈیا پہ آپ اس کو ڈالیں. میں بھی لکھتا ہوں، میں فیس بک پہ ڈالتا ہوں، اس کے بہت ویورشپ آتی ہے، مجھے لوگ پھر کامنٹ کرتے ہیں. آپ اسی طرح جو بھی آپ نے لکھا ہے نا اس کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال کریں ابھی فار دا ٹائم بھی. نہ بھی اگر فرض کرو کوئی اخبار لے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ اپنے اس سے سوشل میڈیا کا استعمال کریں، پھر اس سے اویئرنیس کریٹ کریں، واٹس اپ گروپس کے اندر پھینکیں. جیسے آپ مجھے دیں گے میں 500 واٹس اپ گروپ میں آپ کی تحریر بھیج دوں گا، میں جرنلسٹ کو بھی بھیج دوں گا، ٹھیک ہے؟ بات تو پہنچ جائے گی نا آپ کی، پھر وہ آگے اگر شیئر کر دیتے ہیں وہ وائرل ہو جائے گی. اب میری کچھ ویڈیوز ٹک ٹاک پہ ملینز کراس کر گئی ہیں، کچھ ویڈیوز، ساری نہیں، ٹھیک ہے؟ ایسے کوئی چیز کلک کر جاتی ہے. تو آپ بھی سب سے پہلے اس کو سوشل میڈیا کا استعمال کریں، جو بھی آپ کا خیال ہے اس کو قلم بند کریں، فیس بک پہ ڈالیں. تو فیس بک سے دیکھیں کہ آپ کو آتی ہے اس کی ویورشپ، کتنے لوگ ہیں اس کو جو لائک کرتے ہیں. اگر وہ چھوٹا کالم ہے تو آپ اس کو وائس اوور بھی کر سکتے ہیں، لائک جیسے خان صاحب ہیں، خان صاحب کی تصویریں پیچھے چل رہی ہوں اور اس کے بعد آپ بول رہی ہوں اس کو، اگر فرض کرو 2-3 منٹ کی ایسا کالم ہے، چھوٹا کالم ہے، اور اس کو وائس اوور کیا جا سکتا ہے، اس کو وائس اوور کریں. تو اس طرح کے کوئی انوویٹیو طریقے آپ استعمال کریں جس سے آپ پھر اس کو ٹک ٹاک پہ بھی ڈالیں. میں سوچ رہا تھا کہ کچھ پوئٹری لکھی جائے، جیسے بہت ساری لکھی گئی ہے، ان کو خان صاحب کے اوپر وائس اوور کر دیا جائے، ہے نا؟ میں فرض کرو یہ جو وہ جو فیض احمد فیض صاحب کی ایک نظم ہے، اس کو خان صاحب کے اوپر وائس اوور کر دیا. میرے پاس ہے وائس اوور اسٹوڈیو، میں نے اپنے گھر میں ہی بنایا ہوا ہے، میں نے بہت ساری چیزوں پہ وائس اوور میں کر دیتا ہوں، تو اس کو وائس اوور کر دیا جائے. تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ میں سوچ رہا ہوں. میں ابھی میرا اسٹوڈیو سیٹ کرنا ہے میں نے، کیونکہ نئی جگہ میں موو ہوا ہوں. یہ کچھ آئیڈیاز ہیں جو میرے پاس، جو میں نے آپ کو اس لیے دیے ہیں کہ آپ اس طرح اگر اس کو ویورشپ ملتی ہے نا زیادہ بہتر. آج کل نرے کالم کو کوئی نہیں پڑھتا ہے، میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں. سمپل کالم کو میرے اور آپ جیسے بندے کو کوئی نہیں پڑھے گا، لیکن اگر آپ ویژول پیچھے کریٹ کریں، جیسے ابھی عدالت کا فیصلہ آیا ہے، اس کے اوپر اگر آپ کوئی تحریر لکھ دو اور عدالت پیچھے دکھائیں، سپریم کورٹ آ رہی ہے، خان صاحب آ رہے ہیں، وکیل ہیں، ججز ہیں، وہ سب راؤنڈ میں نظر آئے اور اوپر وائس اوور ہوا ہو، یہ وے بیٹر دین رائٹنگ اے کالم. زبردست. مانو سسٹر آپ لگتا ہے گر گئی، آپ کو ہم نے سیڑھی پھینکی ہے، پلیز آپ اوپر آ جائیں. علی بھائی آپ کو ایڈوائس دے رہے ہیں. مانو سسٹر اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے، ہم نے آپ کو سیڑھی پھینکی ہے، آپ پلیز اوپر آ جائیں یا نیچے کامنٹ کر لیں اگر آپ نیچے ہی ہیں. جی مانو Ishal سسٹر. Dirbar, Dad is here. مانو سسٹر آواز آ رہی ہے؟ جی جی مانو سسٹر آپ کو سیڑھی پھینکی، اگر آپ 2 منٹ کے لیے اوپر آ جائیں. علی بھائی آپ سے ڈائریکٹ بات کر رہے تھے. اچھا میں اپنا جی چلو ایڈوائس تو ہو گئی ہے نا، بات کرنا تو ضروری نہیں ہے. میں نے چلیے ٹھیک ہے، میں آپ کو ایڈوائس دوں گا. اچھا آپ کا کام نہیں کر رہا.
کوئی مسئلہ نہیں ہے مانو سسٹر. میں اس سے آپ کا کالم لکھنے سے تھوڑا سا اختلاف کروں گا, پلیز مائنڈ نہیں کرنا, کیونکہ دیکھو پیپر رائٹنگ کا ٹائم ہے نا, یہ گزر گیا ہے. جتنے بڑے بڑے نیوز پیپر ہیں یہاں پر یا میگزین ہیں, یو کے میں تو آپ کو خود ہی پتہ ہے وہ نیوز پیپر شاپ ہی کوئی نہیں جاتا, ٹھیک ہے, سب کچھ آن لائن ہو گیا ہے. تو بالکل. یہ ایک سجیشن ہے. باقی جو بھائی نے بات کی ہے, میں سجیسٹ کروں گا آپ سوشل میڈیا کا استعمال کریں. خان صاحب کہیے کہ خان صاحب از ان سیلف از اے سیلیبریٹی اینڈ از اے بگ اسٹار, تو وہ تو کچھ بھی لکھیں گے, کہیں بھی لکھیں گے, لوگ اس کو پڑھیں گے. تو آپ کے لیے, کیونکہ آپ چھوٹی رائٹر ہیں, تو اسٹارٹ میں آئی تھنک شروع کریں آپ. میں لکھتا ایز رہا اے ہوں فیکٹ فیس. میں لکھتا رہا ہوں میں بڑی مایوسی جی ہے, پرنٹ میڈیا کو کوئی نہیں پڑھتا آج کل. ایون یہاں تک کہ جو وائس اوور آئی پی ٹی وی ہے نا, آئی پی ٹی ویز, ان کو بھی کوئی نہیں دیکھتا. جی جی اگر اس پروگرام کا آپ نے آسان کرنا ہے تو اس کا مین اسٹریم میڈیا پہ جائیں. اس کا آسان طریقہ بھائی مانو سسٹر میں آپ کو بتاتا ہوں. مانو سسٹر میں آپ کو ایڈوائس دیتا ہوں. علی ڈوگر صاحب اپنا اسٹوڈیو فکس کریں گے, جیسے وہ اسٹوڈیو فکس کرتے ہیں نا, آپ ہفتہ وار ایک پروگرام رکھیں, جیسے یہ جیو اے آر وائی پہ ہوتا ہے نا, آپ ایک دوسرے کو لیں اور آپ بھی بولیں, علی بھائی بھی بولیں, اور اس قسم کا کوئی نشریات آپ کریں تو وہ زیادہ فائدہ مند ہوگا. اس کو آپ ٹک ٹاک پہ, یوٹیوب پہ, فیس بک پہ بھی لگا سکتے ہیں, اور ایسا آپ سٹارٹ کریں, اور اگر وہ پک ہوتا ہے تو پھر اوبیسلی اس کو آگے لے سکتے ہیں. علی بھائی کیا آئیڈیا ہے؟ میں تو خیر ٹائم نہیں دے سکوں گا ان کو, میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا, میں غلط باتیں نہیں کروں گا. میں خود نہیں, بڑی ونس اے مشکل ویک سے کر پاتا ہوں. اگر ہاں ونس اے نہیں ویک آپ لوگ کریں نہیں نا, سر, ویک میں تو میرا میں بالکل بھی نہیں کر سکتا. میں ویکلی تو ویکلی مین تو بہت آئیڈیا ہے. زیادہ ہوتا ہے. جی جی, میرا آئیڈیا یہ تھا کہ موو اوے فرام دا پیپر رائٹنگ, اور یہ پبلشنگ کی طرف آئیں. سوشل میڈیا کا دور آ گیا ہے, تو ٹک ٹاک پہ, 100% فیس بک پہ, چھوٹا چھوٹا لکھیں, 100%. چھوٹا چھوٹا, مگر گیٹ آن دا سوشل میڈیا, کیونکہ یہ لوگوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے, یہ کوئک پڑھتے ہیں. تو اوبیسلی عمران خان تو اوبیسلی نیکسٹ لیول کے ہیں, وہ تو مرے ہوئے اخبار میں بھی لکھیں گے, وہ اخبار زندہ ہو جائے گا, تو ان کی تو بات ہی کچھ اور ہے. مگر یو کے میں, کینیڈا کا مجھے پتہ نہیں ہے, مگر یو کے میں موسٹ آف دا نیوز پیپرز گون بینکرپٹ, اور میگزینز اور جو ہیں دو چار 10-20. سیم ہیئر. نو باڈی وانٹ ٹو ریڈ اینی تھنگ. جتنے بھی اخباروں کے مالکان ہیں میرے سارے فرینڈ ہیں یہاں پہ, سارے. اور ان پڑھنے والی سے میری ویورشپ جو ہے بات نا, وہ ہوتی ہے. علی بھائی ویورشپ بھی جو ہے نا, جو اس کو پڑھتے ہیں وہ 50-60 پلس ہیں, جو ریٹائرڈ لوگ پڑھتے ہیں. پرنٹ میڈیا یورپ میں تو کوئی نہیں ہاں پڑھتا, تو بیٹر ہے کہ ڈیجیٹل پہ آپ آئیں. آپ کو اللہ نے آواز بھی دی ہوئی ہے, آپ کو آلریڈی آپ یوز کر رہی ہیں, تو کمنگ ٹو دا سوشل میڈیا, بلکہ آپ اپنا ایک چینل بنا لیں, اپنا کیا کہتے ہیں اخبار, آن لائن اخبار بنائیں. وہ کیا ہے کہ بھئی ایک فیس بک پیج بنا لیں اور اس کو کہہ دیں ہیومن رائٹ نیوز, کچھ ایسا نام بتائیں کہ گورے اس کو اٹریکٹ ہو, اور صرف انگلش میں اس میں باتیں بھی کرے اور انگلش میں لکھے. تو دیٹس اچھا another thing, you don't need. مجھے جانا اپنے گھر. اوکے علی, بہت بہت علی بھائی بہت اوکے, بہت شکریہ آپ کے کیونکہ آنے مجھے کا, کچھ کام بگ آ ریسپیکٹ. گیا. اللہ آج بڑی سی باتیں ہوئی آپ. کسی کی دل آزاری ہو تو میں نا, میں اس سے معذرت خواہ ہوں, ٹو بی آنیسٹ. نہیں 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 نہیں, آج بالکل تھوڑا نہیں, سا میں بالکل نہیں. سخت بول گیا ہوں. میں نارملی بہت پولائٹ رہتا ہوں, لیکن یہ جو فیصلہ آیا نا, مجھے اس نے بہت ڈسٹرب کیا ہے کہ ابھی بھی قوم نہیں نکلے گی, ابھی اگلا فیصلہ کوئی اور آ جائے گا, پھر بھی نہیں نکلے گی. تو ڈیجیٹل مانو سسٹر کے لیے یہ ہے کہ چھوٹا کلپ سنیں, 1 منٹ سے زیادہ. آج کل قوم کے اندر ٹالرنس نہیں ہے زیادہ سننے کی بھی. یہ بھی بتا دوں, میں 3 پروگرام ٹی وی کے میرے آتے رہے ہیں, آپ کو یوٹیوب پہ میرے پروگرام مل جائیں گے. ایک تھا سب کہہ دیں ود علی ڈوگر, ٹھیک ہے, پھر لاہے عمل, پھر ابھی میں نے شروع کیا تھا ریسنٹلی, اس کا نام تھا چائے اینڈ چیٹ ود علی ڈوگر. پورا باقاعدہ اسٹوڈیو ہوتا ہے ہمارا, جس طرح اے آر وائی ہے, اسی لیول کا ہے. جہاں پہ اے آر وائی کے یو کے انٹرنیشنل ریکارڈ ہوتے ہیں نا پروگرام, جہاں پہ وہیں پہ میرا پروگرام ریکارڈ ہوتا تھا. ابھی بھی میرا ویسے ایک انٹرویو آ رہا ہے 28 جنوری کو, اے آر وائی نیوز جو کینیڈا اور امریکہ کے لیے ہے نا, اس پہ ایک ایز اے گیسٹ مجھے اے آر وائی نے بلایا تھا کہ آپ اپنے کیریئر کے متعلق کہ آپ ایک کامیاب پروفیشنل ہیں. اور کیونکہ میں ایونٹ آرگنائزر بھی رہا ہوں, کاٹلر ایوارڈ میں نے کیا ہے کینیڈا میں, ورلڈ مارکیٹنگ سمٹ کی ہے, ٹھیک ہے, پھر اور بہت سارے وومن امپاورمنٹ ایوارڈ بھی کیے ہیں. تو اس حوالے سے میرا ذاتی انٹرویو, اگر کوئی شخص مجھے جاننا چاہے کہ میں کون ہوں, تو وہ 28 تاریخ کو پروگرام آن ایئر ہوگا
میں نے اس کی ایڈورٹائزمنٹ ایک ٹیزر بنا کے اس پہ لگایا ہوا ہے ٹک ٹاک پہ، آپ دیکھ سکتے ہیں. تو وہ اے آر وائی آپ اگر چینل دیکھ آپ کو مل جاتا ہے باکسز پہ، اے آر وائی نیوز فار کینیڈا اینڈ یو ایس، ٹھیک ہے نا جی؟ تو آپ اس کو ضرور دیکھیں. جی جی السلام علیکم جی، تھینک یو سو مچ. آپ سب نے بہت جو ہے گائیڈ کیا ہے، بہت انفارمیشن دی ہے، تو میں آپ سب کی بہت مشکور ہوں. تو میں کچھ بھی نہیں ہوں، بس صرف اتنی بات ایک میں جانتی ہوں، وہ یہ ہے کہ اللہ کے عرش پہ ایک تحریر لکھی ہوئی ہے، اور وہ تحریر ہے کہ اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پہ بھاری ہے. بس اس لیے کہ اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا. تو انشاءاللہ پاکستان زندہ باد، عمران خان زندہ باد. سب کا بہت بہت تھینک یو، جزاک اللہ. میرا مقصد آپ کو ڈسکریج کرنا نہیں تھا، بٹ تھوڑے سے ابھی ریئلٹی فیکٹ آپ کو دکھانے مانو تھے. سسٹر کے نہیں وہ ہوتے میں ہیں نا. ہنس رہی تھی کہ میں وہ اس میں ہارڈ ورک بہت زیادہ تھی نا اچھا آرٹیکل لکھنے میں، تو یقین ماننے تو میں ہنس رہی تھی. میں نے کہا نہیں میں ڈسکریج نہیں ہوئی. تو میں سمجھ گئی کہ اتنا زیادہ ہارڈ ورک ہے. آپ نے کہا کہ یہ اتنا زیادہ ہارڈ ورک کرے گی تو اس کے باوجود بھی جو ہے نا، تو میں ہنس رہی تھی اس بات پہ کہ میں سمجھ گئی تھی جو آپ کہہ رہے ہیں. تھینک یو سو مچ. کیونکہ تھوڑا آپ بہت ہمارا اچھا تھوڑا سنیں، بہت میں چاہتا ہوں مانو سسٹر آپ نے یہ جو بات کی ہے نا، یہ میں نے بچپن میں یہ آیت زبانی یاد کی تھی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہو جاؤ. اچھا اب اس سے اگلی بات بھی سننی ہے آپ نے، یہ آیت پوری نہیں ہوئی ابھی. لا تقنطوا من رحمت اللہ واستعینوا، اگلی آیت، یہ اگلی بات ہے ابھی آیت کے اندر ہے، واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ سے مدد مانگو دو طرح سے، نماز پڑھ کے اور صبر کرو، مصیبتیں جو تمہارے اوپر آ رہی ہیں اس کے اوپر صبر کرو. پھر اللہ ایک اور بات کہا، انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، مگر ایسا کرنا بڑا وزنی ہے، بھاری ہے لوگوں کے اوپر کہ وہ نماز سے اور صبر کر کے اللہ سے مدد مانگیں. انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، مگر یہ بڑا وزنی ہے مگر ان لوگوں پہ نہیں ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں. تو یہ پوری بات اس طرح سے اللہ نے بیان کی ہے کہ میری رحمت سے نا امید. یہ جو کائنات کی تخلیق ہے نا، اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ میں الرحمن نے اس پوری کائنات کو بنایا ہے، اور 6 دنوں کے اندر. الرحمن صفت، الرحمن انٹائرلی مرسیفل، اس کا انگلش ترجمہ ہے انٹائرلی مرسیفل. وہ جو اللہ سب کے لیے مرسیفل ہے نا، بلیور کے لیے، تو وہ اس صفت سے اللہ نے اس کائنات کو تخلیق کیا ہے. یہ بات آپ کی 100 میں آپ سے اگری کرتا ہوں. مگر میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اللہ کہتا ہے تمہارا چھدا ہوا جسم، جیسے حضرت حمزہ کا تھا، پتہ نا حضرت حمزہ کا جسم کیسا تھا؟ پہلے ان کو شہید کیا گیا، پھر ان کے کان کاٹے گئے، پھر ان کے ناک کاٹا گیا، بے حرمتی کی گئی، پھر ان کا کلیجہ نکالا گیا، پھر اس کو چبایا گیا. مگر آج بھی ہم اپنے خطبوں کے اندر سید الشہداء والصالحین الحمزہ والعباس یہ ذکر کرتے ہیں نا. سنیوں کے اگر آپ خطبہ دیکھیں اس کے اندر آتا ہے یہ، اللہ ان کو گلوریفائی کرتا ہے. ان کا چھدا ہوا جسم اگر دنیا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ کی نگاہ میں کیا ہے، یہ فرق پڑتا ہے. آج خان صاحب کو یہ کتنی بھی زیادتیاں کر لیں اور ملائن کر لیں کہ یہ بندہ 2 نمبر، یہ بندہ عیاش، یہ بندہ یہ بہت آج کل چل رہا ہے. کچھ انڈین لوگوں نے بھی باتیں کرنا شروع کی ہیں، مگر اللہ کی نگاہ میں ان کی کیا عزت ہے، یہ میٹر کرتا ہے. یہ میٹر تو کرتا ہی نہیں ہے کہ یہ 4 5 7 میرے رشتہ دار میرے متعلق کیا سوچتے ہیں کہ یار یہ بندہ فنیٹک ہو گیا، یہ پاگل آدمی ہے، نہ یہ اپنا خیال کر رہا ہے، نہ یہ ہمارا کر رہا ہے، یہ خود بھی مرے گا ہمیں بھی مروائے گا. یہی باتیں ہوتی ہیں نا. جب آپ حق کے راستے پہ چلتے ہیں، سب سے پہلی مخالفت تو آپ کے گھر والوں کی ہوتی ہے. سب سے پہلے آپ کے گھر والے مخالف ہوتے ہیں آپ کے. تو پھر دوبارہ شروع ہو گیا ہوں میں، مجھے کچھ کام ہے. آپ حضرات کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. یہ لمبی باتیں ہیں، ان کے اوپر غور و فکر کرنا ہے، ٹھیک ہے. اسی لیے ہماری قوم کا بیڑا غرق ہو گیا، اس لیے کہ ہمارے مسجدوں کے اندر پیڑ مولوی وہی بولتے ہیں جو ان کی انتظامیہ کہتی ہے ان کو اجازت نہیں ہے، وہ اٹھا دے ورنہ ان کو باہر ماریں گے. کہتے ہیں بس یہ بولنا ہے آپ نے، اس سے علاوہ نہ ادھر بولنا ہے نہ ادھر بولنا ہے. دین بھی بیچ دیا، سمانن خلیل ہے، بڑے ہلکے سے پیسوں کے لیے بیچ دیا. وہ اس رقم بھی اچھی لگا لیتے. تو اس لیے توبہ کرنی چاہیے. خان صاحب صرف
فخر ہے اس بات پہ کہ میں خان صاحب کا سپورٹر ہوں. میرے پاس اس وقت دورے حاضر میں اگر کوئی کمائی ہے نا وہ صرف یہ ہے کہ میں خان صاحب کے لیے کام کرتا ہوں. ماشاءاللہ. میں نے یزید کا نام سنا تھا, میں نے امام حسین کی شہادت کو پڑھا ہے, میں نے حق کے لیے کھڑا ہونے کے اوپر اصحاب کہف کا قصہ پورا پڑھا ہے, لیکن وہ تو قصے کہانیاں تھیں, ہمارے دور میں تو نہیں ہوئے. آج تو ایک بندے کو ہم نے کرتے ہوئے دیکھ لیا ہے, اس کا نام عمران خان ہے, اس نے کر کے دکھایا کہ یہ ہوتا ہے حق کے ساتھ, حق کے لیے کھڑا ہونا. جب تم حق کے راستے میں کھڑے ہو گئے تو پھر اس میں مصیبتیں آئیں گی, اس پہ صبر کرنا ہے. قرآن مجید کا جو خلاصہ ہے وہ کون سی سورہ ہے؟ سورہ العصر. اس کا مضمون کیا ہے؟ یہی تو ہے, ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. حق بات کی تلقین کرتے ہوئے جو مصیبتیں آئیں گی اس پہ صبر کرنا ہے. یہ نہیں کہ گھر بیٹھے ہوئے جو بیگم سے ڈانٹ پڑ رہی ہے اس پہ صبر کرنا ہے, وہ بھی ٹھیک ہے, وہ بھی جہاز ہی ہے, لیکن ایک کہنے کا مطلب ہے حق بات. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وہ لوگ جو حق کا ساتھ دیتے رہے اور دوسروں کو بھی حق کی طرف بلاتے رہے اور پھر اس حق کا راستہ اختیار کرنے کی صورت میں ان کے اوپر جو مصیبتیں آئیں وتواصوا بالصبر, وہ خود بھی اس پہ صبر کرتے رہے اور اپنے دوستوں کو بھی, اپنے رفقا کو بھی صبر کی تلقین کرتے رہے. یہ وہ لوگ کامیاب ہیں. اب ایک آدمی حق کے لیے کھڑا ہی نہیں ہو رہا, وہ صبر حق کے راستے میں کھڑا ہونے کے اوپر جو مصیبتیں آتی ہیں اس کے اوپر صبر کرنا ہے, اس پہ مایوسی نہیں ہونی چاہیے کہ ہائے میرا بچہ بھی مار دیا اللہ نے, او مائی گاڈ میں تو حق کے لیے کھڑا تھا. اللہ اگر اب ہم تمہیں امتحان کر لے رہے ہیں تمہارا, اب سے تو کیا کیا کس چیز کا امتحان نہیں لیا. خان صاحب سے ان کی اولاد کا لیا, اللہ نے قربانی لی ہے کہ تم آپ کی بیگم کی قربانی لی ہے, سب سے وفادار بیگم کی قربانی لے لی ہے, جمیمہ کی, سب سے وفادار بیگم کی. تو حق کے راستے میں چلتے ہوئے جو مصیبتیں آئیں گی اس پہ صبر, وہ ہے لا تقنطوا من رحمت. یہ نہیں ہے کہ حق کا ساتھ ہی نہیں دے رہے ہیں پھر بھی کہیں گے بس مایوس نہ ہو, ایسا نہیں ہے. وہ تو مایوسی ہے, وہ تو کاہل ہی ہے کہ آپ اٹھ ہی نہیں رہے, ہم ہر قوم اٹھے ہی نہ, وہ تو کاہل ہی ہے. اچھا یہ بیافٹی صاحب اجازت دیں محترم, زیادہ ہی آج کلاس میں نے زبردست علی بھائی, زبردست, آپ آتے رہا کریں. اور کل ایک کوشچن ہے آپ ساتھ لے کے جائیں, کل ہمیں بتائیں کہ یہ عوام کو کیسے جگائیں گے, یہ تو سو رہے ہیں. میرے پاس تو ریڈیکل آئیڈیا تھا, وہ آپ کا آئیڈیا میں نہیں. امپلیمنٹ کروں گا. کئی بندے ہوتے ہیں, دیکھیں میری بات سنیں, کئی جی بندے ہوتے ہیں وہ بات مان لیتے ہیں, کئی بندے ہوتے ہیں ان کو جھنجھوڑنا پڑتا ہے. جھنجھوڑنا نہیں, پکڑ کے اٹھو, خود بھی مرو گے ہمیں بھی مارو گے. جیسے گھر میں آگ لگ جائے کیا ہوگا, اٹھا کے نہیں بندے کو کھڑا کر دو گے آپ, اٹھو تو خود بھی مر جاؤ گے, ہم بھی مر جائیں گے. آپ کے بس گھر یہ میں آگ لگ جائے, کل سارے بندے سو رہے ہو, کیا ہوگا؟ نہیں, یہ انشاءاللہ کل آپ پوائنٹ لے کر آئیں گے, 3 پوائنٹ ہمیں بتانے میرے کہ پاس کیسے پوائنٹ لانے کا, میرے پاس پوائنٹ ہوتے ہیں, میں تو آپ مجھے بات کریں. دیکھیں اچھا, آپ کے گھر میں آگ لگ گئی ہے, نہیں سارے میں نے لوگ کون سو سا رہے ہیں, آئیڈیا ان کو دیکھا جگانا ہے علی کیسے بھائی, جگاؤ گے؟ میرا اٹھا آئیڈیا کے تھا, مار ماریں گے, اٹھو یہاں سے ورنہ تم بھی مر جاؤ گے, میں بھی مر جاؤں گا. ایسے وہ ہے اٹھانا ہے ان نہیں کو. علی بھائی, وہ نہیں اٹھ رہے نا. میرا آئیڈیا کیا تھا کہ بینکوں سے پیسے نکالو, اس کو کنورٹ کرو ڈالرز میں, آٹومیٹکلی ڈالر کی شارٹیج ہوگی. اوبیسلی آپ بینکر ہیں, آپ کو پتا ہے, اور اکانومی میں انفلیشن ہائی ہوگی, مہنگائی ہوگی, تو یہ ہمارے لیے نہیں نکلیں گے نہ خان کے لیے, یہ گیس اور بجلی کے بل کے لیے سڑکوں پہ نکلیں گے. ایٹ لیسٹ تھوڑا سا انریسٹ تو ہوگا نا. علی بھائی کیا کہتے ہیں؟ نہیں, میں نے تو اس پہ بات کی ہے بہت لمبی, کہ یہ اگر نہیں نکلیں گے نا تو ان کو حالات نکالیں گے. دیکھیں جو یسرا کی میں نے بات کی ہے نا, اور اسرا کی بات کی ہے, اسرا ہے تنگی کا راستہ. اگر یہ اب نہیں اٹھیں گے نا تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہاری زندگی کو اجیرن بنا دوں گا, اجیرن. نہ گیس آئے گی, نہ بجلی آئے گی, نہ پانی آئے گا, نہ خالص کوئی چیز ملے گی, نہ دودھ ملے گا, دودھ مہنگا اتنا ہو جائے گا. تو کیا ہوگا پھر جیرن اسرا نہیں بن گئی لائف. خان صاحب نے کیا کہا تھا, میں تو برداشت کر لوں گا, تم سے برداشت نہیں ہوگا.
تو علی بھائی یہ فاسٹ ٹریک نہیں ہے کہ بھائی ان کو نکالنے کے لیے مہنگائی کو فاسٹ ٹریک کرنے کے لیے بینکوں سے ودرو کیے جائیں ڈالر کو مارکیٹ سے اٹھایا جائے؟ ارے تو چھوڑو یار, تم بھی اپنی ڈالر کے پیچھے پڑ گئے. میں یہ کہہ رہا ہوں نا علی نیچرل, بھائی اس I know کو you don't agree نیچرل, with it. میری بات سنو, جی یہ میں نے آپ کو ایسا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, یہ نیچرل پروسیس ہوگا. اور بس کبھی کبھی وہ آپ اس کا ڈیسیشن میں نے اور آپ کو نہیں لینا چاہیے, اس کو اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے کہ وہ اس قوم کو ہدایت. دیکھیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان ہوتے تھے, جب آپ دعوت دے کے آتے تھے پریشان بھی ہوتے تھے جب کوئی بندہ نہیں مانتا تھا. تو ایک آیت سورہ کہف میں آتی ہے کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا, کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب کیا آپ اس غم سے اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے کہ یہ لوگ آپ کی بات نہیں مان رہے؟ بس غم نہ کرو, آپ اپنی بات کرتے رہیں. خان صاحب نے بات بھی کر دی ہے, قربانی دے کے بھی دکھا دیا ہے. اب بھی اگر قوم نہیں کھٹی ہوتی اور قوم کے اوپر عذاب آتا ہے تو آپ سبق دوش ہیں یار. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈالر نکالیں اور فاسٹ ٹریک سے تباہی لے آئیں کنٹری کے اندر. نہیں, ایسا کچھ نہیں کرنا ہے. اللہ علی سے بھائی دعا کرنی علی ہے. بھائی میں علی بھائی اوبیسی سرٹن چیز آپ کہہ نہیں سکتے, میں آپ کو انسٹا پہ بات کروں گا. اوور دا ویکینڈ وی ٹاک آن انسٹاگرام انشاءاللہ, ٹھیک ہے نا؟ نہیں, آپ میری بادشاہ آدمی ہیں, آپ بی ایف ٹی صاحب, میں آپ نہیں کی نہیں محبت کی قدر کرتا ہوں, لیکن دیکھو کچھ خان ہمارا فیصلے علی بھائی میں ایک چیز بتاتا ہوں, سب لوگ سن رہے ہیں. دیکھو مجھے ایک رات گوارا نہیں ہوتا کہ میرا خان جیل میں ہے اور میں لکشمی میں رہ رہا ہوں, ایک رات نہیں, بھی. حضرت یوسف جو ہے 10-12 سال جیل میں رہے ہیں, اللہ نے ان کو بعد میں مصر کا شاہ نہیں بنا دیا, اس لیے چھوڑیں آپ. یہ کچھ فیصلے اللہ کے ہیں, میں اور آپ اپنی پوری ایفرٹ کریں گے, دامے درمے سکھنے بات بھی کریں گے. ڈراتے مجھے لوگ, آپ کو پتا ہے میرا اٹھنا بیٹھنا پیپل پارٹی والوں کے ساتھ ہے. یہاں پہ میرا کوئی ایک بات نہیں, ہمارے پاس بھی ہوتے ہیں, ٹینشن نہ لے. میرا کالج فیلو ہے, وہ پیپل پارٹی کا پریزیڈنٹ ہے ادھر نا. تو شام میں ڈیلی ہم ملتے ہیں, دوسرے دن اگر ڈیلی نہ ملیں تو دوسرے دن ضرور ملتے ہیں. تو مجھے لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہیں آپ پی ٹی آئی کے بیٹھتے ہیں, آپ پی پی والوں کے ساتھ. میں نے کہا یار وہ میرا کالج فیلو ہے, تو وہ ہم دوستی کے اس پہ ملتے ہیں. وہ مجھے کبھی کبھی ڈراتا ہے, کہتا ہے ڈاکٹر صاحب اے چھڑ دیو, تسی آپ بھی پریشان ہونا تو میرے بھی بڑا کرنا بات. تو ایسی بات نہیں ہے, انشاءاللہ ہم نے اپنا کام کرنا ہے. ابھی ہم نے اس کو یہ میں نے ثابت کیا ہے, میں نے کہا دیکھو لوگ ہمیں ڈبل پیسے دے رہے ہیں خان کے نام پہ. ہم نے پچھلے سال 4,50,000 دیے ہیں, اس دفعہ لوگوں نے ہمیں $1 ملین سے اوپر دیے ہیں. تو ہم تو اپنا کام کر رہے ہیں نا, لوگوں کے پاس جاتے ہیں, نوک کرتے ہیں, ان سے کہتے ہیں آپ ہمیں سپورٹ کریں, ہمارے خاص کو سپورٹ کریں, نمل کے کسی بچے کو پڑھا دیں. میں ایک مسجد میں نماز پڑھنے جاتا تھا, وہ میرے دوست بن گئی ان کی انتظامیہ. اس سال انہوں نے $25,000 دیا ہے نمل کو. اچھا میں نے ان ان کو سے اب پی ٹی لیٹر آئی لکھا. علی بھائی ان کو اب 13 تاریخ کو لے کر آئے PTIoverseas.com میں, اگر تھوڑے بہت چندے ان سے لے لیں انشاءاللہ. دیکھو چلے میں آپ کا بہت دونوں شکریہ علی بھائی میں دونوں فرنٹ پہ کام کرتا ہوں نا, ایک تو ہے خان کے لیے چندہ اکٹھا کرنا اور دوسرا عوام کو جگانا, سر. تو اس کے لیے میں نے پی ٹی آئی میں ہی تھا, سنیں جب فوزیہ جی قصوری آئی تھی نا, تو $3 لاکھ اکٹھے کر کے دیے تھے. سب سے زیادہ میں نے فنڈ ریز کیے تھے, اور آئی واز دا پری پروگرام بھی اور ان دا پروگرام بھی. ان دا پروگرام میں آئی واز آن دا اسٹیج, جو چندہ جس نے ریز کیا تھا. اور ہم نے وہ فوزیہ قصوری, اب تو وہ پی ٹی آئی میں نہیں رہی, اس کے اوپر $1,000 کا ٹکٹ تھا. $1,000. میں وہ مجھے اب آج کل وہ خان صاحب کے خلاف ہے, یہاں آتی ہے وہ جنید جمشید کے پروجیکٹ کے لیے. تو پچھلے دنوں میں بھی اس پروگرام میں تھا, تو وہ بھی تھی. تو اس نے مجھے دیکھ لیا, مجھے کہا او علی, سب کو بتا رہی ہوں, مائی گاڈ دس گائے از سو گڈ ان ریزنگ دی فنڈ بلا بلا بلا. تو میں نے اس کو بعد میں کہا, میں نے کہا محترمہ 30-35 ہزار اکٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا اتنے تو ہم نے آپ کو لوگوں کو دکھانے کے لیے, خان صاحب کے لوگ $1,000 کا میں نے کہا ٹکٹ رکھا تھا محترمہ آپ سے لوگوں کو ملنے کا, اور $40,000 اس طرح اکٹھے کر لیے تھے ہم نے. میں نے کہا خان کو چھوڑ کے آپ نے اچھا نہیں کیا. کہتے ہیں خان نہیں ہے ہماری عزت نہیں کی, میں کیا کروں سمجھ آئی نا. تو بہرحال مجھے اجازت دیں, آپ حضرات کا بہت شکریہ, دعاؤں میں یاد رکھیں. بہت بہت شکریہ, بٹ کل ریممبر آپ نے پوائنٹ لے کر آنا ہے انشاءاللہ, کل بات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ, اللہ حافظ. بگ رسپیکٹ, بگ رسپیکٹ. نظر بھائی ویلکم. نظر بھائی کیسے ہیں آپ, اور
सुनाएं कैसा आपका दिन गुजरा। मैं यार ये डोगर साहब को समझता था कि सियाने बंदे हैं, लेकिन आज तो डोगर साहब चवल मार के चले गए, मुझे तो बात करने का मौका नहीं मिला। यानी आपको कह रहे हैं कि छोड़ो परा छोड़ो परा छोड़ो परा, अल्लाह पे छोड़ दो, अल्लाह पे छोड़ दो, और खुद कह रहे हैं कि जी कोशिश करनी है। फिर अल्लाह पे छोड़ दो या कोशिश कर लो, अपनी बात का आप ही निगेट करी जा रहे हैं डोगर साहब। कमाल हो गई वैसे, खुदा नहीं दी कसम। सुनी गए नहीं वो डोगर साहब भी शुरू में बादशाह वो लगे थोड़ी हैं सी आज। मैं समझता था बड़े सियाने बंदे हैं, लेकिन आज तक हीर कर गए नहीं यार। मैं सुन रहा था, हैरान नहीं हो नहीं रहा था, सर सुन रहा था। खुद ही कह रहे हैं नहीं वो असल में बीएफपी तुम्हें इसको छोड़ दो, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता, अल्लाह पे छोड़ दो, अल्लाह पे छोड़ दो। फिर नारी कही जा रहे हैं, और नहीं नहीं हमने कोशिश करनी है। आय, नहीं, डोगर साहब मुझे लगता है आज कुछ चाह चू पी के निकले ना करो। नजर भाई असल में नजर भाई आज मेरा स्टांस बहुत जारिहाना था। आपको पता है मैं टिक टिक खेलता हूँ सॉफ्ट। आज मैं थोड़ा अग्रेसिव खेला हूँ, तो शायद इसलिए उन्होंने मुझे रोकने की कोशिश की कि बात कहा था ना, फिर वो बता के चले गए कि उन्होंने बड़े पैसे इकट्ठे किए हैं, बेशुमार पैसे इकट्ठे किए हैं। भाई तुमने अपने जेब से इकट्ठे किए हैं। जिन्होंने हजार रुपया दिया वो उनके नाम बताए ना कि उन्होंने हजार रुपया दिया, जिन्होंने टिकटें दी हैं। आई डोंट नो व्हाई एवरीबॉडी वांट टू टेक प्रोजेक्ट। वो आज अच्छे मूड में नहीं थे, और नॉर्मली ये बड़ी अच्छी बातें करते हैं, और ही गॉट नहीं आज लॉजिक्स भी आल्सो, मेहनती भी बड़े हैं। लेकिन आज को मुझे उनकी बातों की समझ नहीं थी आ रही। आज वो किसी और बैग में, लगता है चाय का कप बड़ा पी लिया उन्होंने। नहीं आप थोड़े से लेट आए हैं। असल में मैं था एग्रेसिव आज। वो मुझे काम डाउन करने की कोशिश कर रहे थे। आपको पता है मैं एग्रेसिव नहीं होता। मैं बड़ा ओवैसी में ब्रॉड को मुझे चलाना होता है, तो मैं जरा धीमे धीमे बात करता हूँ। आज मैं थोड़ा सा एग्रेसिव था कि यार बस करो, अगर वो लोग नहीं निकल रहे तो कैसे निकाला जाए। और मेरे जहन में एक वाहिद हल आया जिससे वो एग्री नहीं हो रहे थे। कहते हैं बीएफटी तू बहुत ही क्या कहते हैं एग्रेसिव जा रहा है। कि भाई मैं 2-4 मैंने बैंकरों से बात की है, और वो कहते हैं देखो इकोनॉमी चलती है आपकी बैंकों से, ठीक है नजर भाई। उन्होंने कहा बीएफटी तू इसको रिवर्स क्यों नहीं करता। मैंने कहा भाई कैसे। तो आईडी उन्होंने डायरेक्ट तो नहीं बताया, जारी बात है सारे बैंकर डरते हैं कि इनको कोई रिकॉर्ड हो। तो वो बता रहे थे कि इसे बीएफटी बहुत मुश्किल हो जाएगी, कंट्री को मुश्किल हो जाएगी। कल नासिर मीर साहब भी आए थे, वो भी कह रहे थे बीएफटी इतनी एग्रेशन है ना कि मुल्क तबाह हो जाएगा। मुल्क को छोड़ो, मुल्क अगर हम भी आते हैं तो हमारे लिए भी मुल्क फिर 3 साल लगेंगे मुल्क को ठीक होने में। तो इतना एग्रेसिव ना जाओ ना कि फॉरेन रेमिटेंस को भी काट रहे हैं आप, और फजूल की साथ बातें साथ हैं। में आप बीएफटी भाजन ये सारी बातें गलत है। मुल्क का क्या आगे, मुल्क बढ़े आया, थोड़ा जो होर बढ़ जाएगा तो केड़ी क़यामत आ जाएगी। हद होगी बढ़न मैंने दे तो यही मुल्क बोला को, बढ़ने दे। मैंने तो यही बड़ा बोला हुआ कि है, मैंने ठीक बोला बोला आपने, ठीक मैंने बोला। बोला फजूल में 75 साल से मुल्क के लिए वो 75 साल किस बात का मुल्क है यार ये। ऐसे मुल्क में जिसमें इंसाफ ही कोई नहीं, माँ बहनों को जूतियां पड़ जाएं, उनके कपड़े उतार लिए जाएं, और वहां पे किसी और या तो हो ना सजा दे दें, हमें बता दे कि इमरान खान ने गलत किया, हमें बता दे कि जो बंदे जेल में दिए उन्होंने गलत किया, हम भी मान लेंगे। ये तो कोई तरीका नहीं। फिर ऐसे मुल्क का क्या करना है। ऐसे मुल्क फिर बढ़ जाए, फिर बढ़ना है उसने तो। फजूल की बातें लोग करते हैं यार। और ये मैं एक बात बताऊं, मैं लोगों से बिल्कुल एग्री नहीं करता जो किसी को रोकते हैं। हाँ, एक पार्टी होती है, उसमें 10 बंदे होते हैं, 10 के 10 डिफरेंट होते हैं। आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, सो बिस्मिल्लाह, दैट्स इट। मुझे आपको कन्विंस करने की जरूरत नहीं है। एक दूसरे को कन्विंस ना किया करें। और एक काम और करें, बीएफटी एक कंपेन करें कि अब हमने जलसे किया करने दिन के टाइम में, ताकि पाकिस्तान का इंटरनेट बंद रहे। कल भी उन्होंने हरकत की है, इंटरनेट बंद किया, स्लो डाउन किया। इनको दिन के टाइम, वर्किंग टाइम में करें, ताकि इनके इंटरनेट स्लो रहे और बैंकिंग ना इनकी चले। इनको लग पता जाए एक दफा इनके। मैं तो कहता हूं जलसे नजर जितने भी भाई करें ना, दिन के टाइम करें, वर्किंग टाइम में करें, ताकि ये नेट इनके बंद रहे पाकिस्तान में। नजर भाई मालूम करें कि कौन सा पाकिस्तान का बिजीएस्ट टाइम होता है, मंडे ट्यूसडे। एक दिन आप बताएं, और उसी दिन मैं जलसे रखता हूँ एवरी वीक। हाउ इज दैट, एवरी वीक बताएं मुझे कोई दिन। देखिएगा, एवरी वीक रखने जलसे। मंडे ट्यूसडे जो है इनके बिजी टाइम होते हैं। मंडे ट्यूसडे जलसा नहीं करा नहीं नजर भाई प्रैक्टिकली हर दिन नहीं रख सकते, फिर वो डिफ्यूज हो जाएगा ना। हम एक मंडे हफ्ते में एक दिन रखेंगे, रादर देन एवरी मंथ है ना, एवरी वीक रखते हैं। और ये एक एक हफ्ते में एक दिन तो सब कुछ इनका बंद होगा ना। क्या ख्याल है, जिस दिन ये कोर कमांडर मीटिंग रखते हैं ना, ये मालूम करें कब होती है, उस दिन तो डेफिनेटली हम जलसा रखेंगे पूरे इन्हीं के टाइम पे। तो ये पता अपने लग कोर जाता है, वो कमांडर पता कर मीटिंग लेंगे आप। हम हफ्तेवार करेंगे, लेकिन करना डे टाइम में, रात को नहीं करना, शाम को नहीं करना, नहीं जो देखने इनका टाइम करना, और टाइम बड़े पैमाने पे करना, ताकि ये इंटरनेट स्लो करके रखें अपने। इनको देखते हैं, इनको लग रहा है इंटरनेट स्लो करके ये अपने पाँव पे कुल्हाड़ी खुद मारेंगे। ये इस तरह नहीं होगा सर। ये पाकिस्तानी काम इन्होंने इमरान खान को अंदर किया हुआ है, ये काम इस तरह नहीं होना। जिस तरह ये अग्रेसिव चल रहे हैं, इस तरह हमें भी अग्रेसिव चलना है। अच्छा टाइगर भाई थोड़ा सा म्यूट लगा लें। अच्छा नजर भाई जो होता है ना 9 to 5 रखेंगे, पूरे 8 घंटे की ब्रॉड, क्या ख्याल है। बिल्कुल ठीक है। इसको यूट्यूब पे ले, इसको फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, उस पे लेके जाएं।
پاکستانی 9 to 5 پاکستانی 9 بجے لوگ کام شروع کرتے ہیں نا دفتر والا, جی جی بالکل 2 بجے کرتے ہیں شروع. ابھی الٹا